اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الایمان کہ ایک اور باب ما جاء فی وصف جبرائیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان والاسلام کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 249 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی وصف جبرائیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان والاسلام. یہ باب اس روایت کے بیان میں ہے جس میں جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایمان اور اسلام کو بیان کیا ہے. وبه قال حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث الخزاعی قال حدثنا وکیع عن کہمس ابن الحسن عن عبد اللہ ابن بریدہ عن یحییٰ ابن عمر قال. ہمیں روایت کی ابو عمار الحسین ابن حریث الخزاعی نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، وکیع نے روایت کی کہمس ابن الحسن سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن بریدہ سے، انہوں نے یحییٰ ابن عمر سے. یحییٰ ابن عمر نے کہا اول من تکلم فی القدر معبد الجہنی. سب سے پہلا وہ شخص جس نے تقدیر کے مسئلے میں گفتگو مطلب یعنی تقدیر کا انکار کیا، وہ معبد جہنی تھا. قال خرجت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حتی اتینا المدینہ. تو یحییٰ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اور حمید ابن عبد الرحمن حمیری ہم دونوں نکلے یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ پہنچے. فقلنا لو لقینا رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألناہ عما احدث هؤلاء القوم. تو ہم نے کہا کہ اگر ہماری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی سے ملاقات ہوئی تو ہم ان سے پوچھیں گے اس نئی بات کے بارے میں جو ان منکرین تقدیر نے نکالی ہے. فلقیناہ یعنی عبداللہ ابن عمر وہو خارج من المسجد. بس ہم ملے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس حال میں کہ وہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے. قال تو یحییٰ فرماتے ہیں فاقتنفتہ انا وصاحبی. بس میں نے اور میرے ساتھی نے ان کو گھیر لیا. فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الی. بس میں نے گمان کیا کہ میرا ساتھی مجھے گفتگو کا ذمہ دار بنائے گا. فقلت چنانچہ میں نے عرض کیا یا ابا عبد الرحمن ان قوما یقرؤون القرآن ویتقفرون العلم ویزعمون اللہ قدر وان الامر انف. میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن، کچھ لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور وہ علم کے نشانات بھی تلاش کرتے ہیں، یعنی علم بھی خوب حاصل کرتے ہیں، حدیثیں بھی جمع کرتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ایک امر جدید ہے، یعنی اس سے پہلے ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں آئی ہے، تو اس لیے یہ ایک اچھوتا معاملہ ہے. قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان دونوں حضرات کو فرمایا فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَأَنَّهُمْ مِنِّي بُرَاءٌ. کہ جب تمہاری ملاقات ان لوگوں کے ساتھ ہو جو ایسے ہی کرتے ہیں تو آپ انہیں بتلائے کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے، یعنی میرا
ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. والذی یحلف بہ عبد اللہ لو ان احدہم انفق مثل احد ذہبا ما قبل ذلك منہ حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کی عبداللہ قسم کھاتا ہے، اگر یہ بات ہو کہ ان میں سے ایک شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے، اس کے خیر پر بھی اور اس کے شر پر بھی. قال یحییٰ کہتے ہیں ثم انشأ یحدث فقال، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیث بیان کرنی شروع کی اور ارشاد فرمایا قال عمر بن الخطاب كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فجاء رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فالزق ركبته بركبته. پس ایک شخص آیا جس کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے اور جس کے بال نہایت کالے تھے، یعنی انتہائی کالے بال تھے. اس پر سفر کا بھی کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا تھا اور اس کو ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یعنی نہ اس علاقے کے تھا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ کوئی مسافر ہے، کیونکہ مسافر پر اس وقت جو گرد و غبار اور جو خستہ حالی اس کی ہوتی تھی وہ بھی کچھ علامات دکھائی نہیں دیتے تھے. حتی اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنا زانو نبی علیہ السلام کے زانوں سے ملا دیا، یعنی بالکل ان کے سامنے قریب ہو کر بیٹھ گئے. بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. ثم قال، پھر اس شخص نے کہا یا محمد مل ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ قال، آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، کتابوں کی، اس کے رسولوں کی، اس دنیا کے آخری دن کی اور بلے اور برے تقدیر کی تصدیق کرے، اس پر ایمان لائے. قال فمل اسلام، پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ قال، آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. گواہی دینا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا ہے. قال فمل احسان، پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ احسان یعنی عمل کو عمدہ طریقے سے کرنا یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. بس اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اگر یہ مرتبہ آپ کو حاصل نہیں ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ سوچ لے کہ یقیناً وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. قال فی کل ذلک یقول له صدقت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جواب ارشاد فرماتے ہر بار یہ شخص کہتا صدقت، آپ نے سچ کہا. قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه. ہمیں تعجب ہوا اس شخص پر کہ جو پوچھتا بھی ہے، سوال بھی خود کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی خود ہی کرتا ہے. قال، آگے اس نے مزید پوچھا فمتی الساعہ، پھر قیامت کب ہے، قیامت کب آئے گی؟
قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس طرح تجھے نہیں پتا اسی طرح مجھے بھی نہیں پتا۔ قال فما امارتها، پھر انہوں نے پوچھا کہ قیامت کے علامات کیا ہے، نشانیاں کیا ہے؟ قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا قیامت کی نشانی ایک یہ ہے کہ باندی اپنے مالکہ کو جنے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ ننگے پیر، ننگے بدن، قلاش قسم کے اور بکریوں کے چرانے والوں کو دیکھے کہ وہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں، یعنی جن کو دنیا میں لوگ ان کی غربت کی وجہ سے، ان کی خستہ حالی کی وجہ سے کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہ پھر بلند بلند عمارتیں کھڑی کرنے بنانے میں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فلقینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك بثلاث، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے 3 دن بعد مجھ سے ملاقات ہوئی۔ فقال یا عمر، آپ علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا اے عمر، هل تدری من السائل ذاک جبرائیل اتاکم یعلمکم امر دینکم، یہ جبرائیل تھے، کیا تجھے پتا ہے کہ یہ وہ سائل کون تھے؟ وہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تاکہ تمہیں تمہاری دین سکھلائے، تمہیں تمہاری دین کی تعلیم دے۔ آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا كهمس بن الحسن بهذا الاسناد نحوه بمعناه، وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام عن كهمس بهذا الاسناد نحوه بمعناه۔ ان راویوں نے بھی اسی سند کے ساتھ اسی طرح ہم معنی روایات نقل کی ہے۔ وفی الباب عن طلحہ بن عبید اللہ وانس بن مالک وابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس باب میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی من غیر وجہ نحو ھذا، اور یہ روایت اس کے علاوہ دوسرے طریق سے بھی مروی ہے۔ وقد روی ھذا الحدیث عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت کی گئی ہے عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ والصحیح ہوا عن ابن عمر عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے حضرت عمر سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت کو محدثین حضرات حدیث جبرائیل کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو باب کا عنوان رکھا ہے باب ما جاء فی وصف جبرائیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین نے یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائی، جبکہ حقیقت میں ہم نے روایت پڑھی تو جبرائیل امین علیہ السلام سوالات پوچھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کے جوابات ارشاد فرماتے۔ تو گویا کہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، دین کی تعلیم دی ہے، مگر چونکہ اس تعلیم کا سبب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنے تھے تو اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر اس وضاحت کی نسبت حضرت جبرائیل کی طرف کر دی، تو گویا کہ یہ نسبت مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں روایت کی طرف۔ یحییٰ ابن یعمر یہ بصری ہے اور بعد میں مرو میں جا بسے تھے اور وہاں کے قاضی تھے اور اعلیٰ درجے کے ثقہ راوی ہیں۔ یہ اور حمید ابن عبد الرحمن حمیری یہ بھی حدیث کے ثقہ راوی ہے،
یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ آئے، اور سب سے پہلا شخص جس نے تقدیر کا انکار کیا تھا معبد الجہنی۔ معبد الجہنی یہ بھی بصرہ کا باشندہ تھا، پھر بصرہ سے یہ مدینہ منورہ آ گیا تھا، اور یہاں پر اپنے باطل نظریات کی، باطل عقائد کی پرچار شروع کر دی تھی۔ حجاج ابن یوسف نے اس کو سن 80 ہجری میں قتل کیا تھا۔ تو یحییٰ اور حمید یہ دونوں حضرات جب مدینہ منورہ آئے تو ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ کسی صحابی سے ملاقات ہوئی تو ہم اس نئے فتنے کے بارے میں ان سے پوچھیں گے۔ چنانچہ ان کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوئی۔ جب ان کے سامنے ذکر کیا ان لوگوں کا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، علم کے ہر بات کے لیے یہ آثار تلاش کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، جہاں پر بھی انہیں پتہ چلے کہ کہیں کسی شخص کے پاس کوئی حدیث ہے تو اس کے لیے سفر کرتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں۔ مگر وَيَزْعُمُونَ اللہ قدرہ، یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک نئی بات ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کہی، آپ اس بارے میں ہمیں بتا دیجئے۔ تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یحییٰ کو کہا کہ اگر تمہاری ملاقات ان لوگوں سے ہو تو پہلی بات انہیں یہی بتانا کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں اور تم مجھ سے بری ہو، یعنی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ ایسے عقائد والا شخص اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اللہ جل شانہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ یہ شخص تقدیر پر ایمان لے آئے، اس کے اچھے پر بھی اور برے پر بھی ہر حال میں اس کے اوپر ایمان لائے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت بیان کرنا شروع کی جو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی تھی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ایسے حلیے والا انسان آیا، ایک شخص کہ جس کے کپڑے انتہائی اجلے، صاف سفید لباس اور بال انتہائی کالے۔ تو اب ایسا شخص تھا جس کو مدینہ میں پہلے نہیں دیکھا گیا تھا، تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ باہر کا کوئی شخص ہے، مہمان ہے، مسافر ہے، لیکن ظاہری طور پر اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کسی کا دوست رشتہ دار کچھ نہیں تھا۔ تو ہمیں بھی تعجب ہوا کہ آخر یہ ہے کون، اور وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا، اور آپ علیہ السلام کے رکبتین کے ساتھ اپنی رکبتین زانوں کو ملا کر آپ علیہ السلام سے سوالات پوچھے۔ تو عزیز طلباء کرام، یہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ آئے تھے مسلمانوں کے دین کی بنیادی باتیں ان کو سکھلانے کے لیے۔ تو پہلا سوال ایمان کے بارے میں ہوا، مل ایمانو، اور یہی اس باب کے ساتھ مناسبت ہے۔ تو ایمان کے لغوی اور اصطلاحی معنی اس کے بارے میں ہم بحث کر چکے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کو ذکر فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ 6 ایمانیات کا تذکرہ ہے، جبکہ ایمان مفصل میں 7 ہے، والبعث بعد الموت۔ تو محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ والیوم الآخر، جب آپ علیہ السلام نے یہ ذکر کر دیا تو یہ در حقیقت میں گویا کہ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد اٹھنا اور پھر جزا یا سزا کا حقدار ہونا، تو یہ اس کے اوپر دال ہے، اسی لیے یہاں پر یہ 6 ایمانیات ذکر فرما دیے۔ پھر اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی ایک بات یاد رکھیے گا، بعض روایات میں اسلام کا سوال ایمان سے پہلے ہے، لیکن ترتیب یہی صحیح ہے جو امام ترمذی نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ پہلے ایمان کے بارے میں سوال ہوا، پھر اسلام کے بارے میں، اور پھر احسان کے بارے میں۔
اب احسان کے بارے میں سوال، احسان یہ باب افعال کا مصدر ہے اور اس کا ماخذ حسن ہے، حسن خوبی کو کہا جاتا ہے، تو یہ اس کا احسان کا معنی آئے گا اچھا بنانا۔ تو سوال اب یہ ہے کہ جو یہ ارکان اسلام ذکر ہوئے تو ان تمام اعمال کو عمدہ طریقے پر ادا کرنا، اس کا کیا طریقہ ہوگا آخر؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اعلیٰ طریقہ بتایا اور ایک ادنا طریقہ۔ اعلیٰ طریقہ یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، یعنی استحضاری کیفیت انسان کی اس قدر اس کے مجاہدات، ریاضات اور کوششوں کی وجہ سے وہ اس قدر بڑھ جائے کہ گویا کہ عبادت کے لیے کھڑا ہو کر وہ اپنے رب کو ہی دیکھ رہا ہو۔ تو جو اس حالت میں عبادت کرے گا وہ ظاہر سی بات ہے ایک اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ درجے کی عبادت ہوگی۔ اور دوسرا درجہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو کہ ادنا درجہ ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر یہ استحضاری حالت نصیب نہیں ہے تو پھر اس بات کا تو کم از کم استحضار رہے کہ اللہ جل شانہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کم از کم اس بات کا تو استحضار رہے پھر تو یہ بھی ہونا، یہ بھی ایک غنیمت ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ قیامت کے بارے میں جس سے سوال یہ کیا جا رہا ہے تو وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے بارے میں مجھے بھی تجھ سے زیادہ معلومات کوئی نہیں ہے، میرے پاس اس کا علم کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا کیونکہ یہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے کہ قیامت کب ہوگی، اللہ ہی کے علم میں ہے کہ رحم میں کیا ہے، یہ چیزیں جو سورہ لقمان کے آخری آیت میں ذکر ہے وہی اس میں قیامت کا بھی ہے ایک۔ پھر انہوں نے پوچھا چلے قیامت کی نشانیاں ہی بتا دے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ چند نشانیاں یہاں پر ذکر کی۔ ایک، باندی اپنی مالکہ کو جنے، یعنی بیٹی ماں پر حکم چلائے، اس کا مطلب یہی ہے کہ بیٹی جس ماں سے پیدا ہوئی ہے اسی ماں کو نوکرانی کی طرح وہ ذلیل کرے، اس کے اوپر چیخے چلائے۔ یا آج کل کے لڑکے جو اپنے باپ کو اس طرح سمجھتے ہیں پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے تو پھر وہ اپنے باپ کو بھی دوستوں کے سامنے متعارف کراتے وقت شرماتے ہیں۔ پھر دوسری جو علامت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، وہ یہ کہ دولت کی ریل پیل اس قدر ہو جائے گی کہ جو دنیا کے انتہائی قلاش قسم کے، بالکل خستحال، انتہائی خستحال قسم کے جو لوگ تھے وہ بھی تعمیرات میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے۔ تو جب ایسی چیزیں دیکھنے لگو تو سمجھ لینا کہ قیامت نزدیک آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص اٹھ کر چلے گئے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ اسی مجلس کے آخر میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ جبرائیل امین آئے تھے اور تمہیں تمہاری دین کی تعلیم دینے کے لیے انہوں نے یہ باتیں پوچھی۔ اور یہاں پر اس روایت میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 دن بعد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے پوچھا کہ تجھے پتہ ہے وہ سائل کون تھا؟ تو میں نے کہا نہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جبرائیل امین تھے جو آئے تھے تم کو تمہارے دین سکھانے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔